السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں ڈارک لو ساگا سیزن 3 پارٹ 12 بائی وہیبہ فاطمہ۔ زی او زی، وہ صوفے کی پشت پر بیٹھا، ایک ٹانگ پشت کی دائیں جانب لٹکائے اسے ہارس بنائے حلق پھاڑ رہا تھا۔ فلزہ، جسے آج اس نے پاستے کی فرمائش کر کے عجیب پناہ میں ڈال دیا تھا، برے برے منہ بناتی کچن سے باہر آئی۔ کیا بات ہے داشو، کیوں شور مچا رہے ہو؟ فلزہ نے اسے گھورا۔ ہے، یہ اپنی فراق جیسی آئیز سے مجھے مت گھورو۔ ہے یو داشو، تم نے ابھی ایک اور بار میری آنکھوں کو فراق جیسی آئیز کہا تو دیکھنا۔ وہ چیخ کر بولی۔ اوکے رائٹ، اب نہیں بولوں گا، بٹ گرین پیرٹ تو بول سکتا ہوں نا۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا۔ فلزہ کو صدمہ ہی تو لگا، مطلب طوطا چشم، اس سے اچھا تو گرین فراگ ہی تھا۔ داشو کے بچے، وہ دانت پیس کر بولی۔ ہیں، کدھر ہے داشو کے بچے؟ داشا نے صدمے سے ادھر ادھر دیکھا۔ جی، تم کب پریگننٹ ہوئی؟ کب ہاسپٹل گئی؟ کب وہاں سے بیبی لے کر آئی؟ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اس نے روٹھا ہوا منہ بنا کر اپنی ہی ہانکی تو فلزہ کا دل کیا ماتھا پیٹ لے، بول کر خود ہی شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ تبھی پہر پٹکتی کچن میں واپس چلی گئی۔ کوئی معنی خیز سا بہت گہرا مسکرایا تھا۔ وہ جیسے تیسے پاستا بنا چکی تھی، وہ اس کے پیچھے ہی کچن میں آیا تھا، مگر یہ دیکھ کر کہ اس بے وقوف لڑکی نے اپنے اسکارف سے پکڑ کر چولہے سے کوئی چیز اتاری ہوگی، کیونکہ اسکارف آگ پکڑ چکا تھا اور اس نے وہ اسکارف کا پلو یوں ہی اپنی پشت پر گرا لیا۔ داشا نے تیزی سے آگے بڑھ کر بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی پوری طاقت سے اس کے گلے سے اسکارف کھینچا تھا۔ وہ جو اپنے دھیان میں تھی، یوں اسکارف کھینچے جانے پر جھٹکے سے پیچھے مڑ کر شدت سے اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ خوشبوؤں میں رچے اس وجود نے کسی کے دل میں ہلچل سی مچائی تھی۔ دوسری طرف فلزہ کو پھر آج اس کی طاقت محسوس کر کے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ یہ دیکھو اندھی زی، آگ لگا لیتی ابھی، وہ جل کر یہ ناک پکوڑے جیسی ہو جاتی۔ داشو نے پہلے اس کی اسکارف کی جانب اشارہ کیا، پھر اس کی چھوٹی سی ناک دبائی۔ اوہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اسکارف کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ اسٹل اس سے اپنی باہوں کی حصار میں بھرے کھڑا تھا۔ آہ، پاستا جل جائے گا داشو، ہٹو پیچھے، وہ چیخی۔ جیسے تیسے وہ سبزیوں کا مکسچر کچمبر زیادہ پلیٹ میں ڈالا۔ یہ لو داشو کے۔ فلزہ کی زبان پھر سے پھسلنی چاہی، مگر وہ دانتوں تلے لب دبا گئی۔ یہ لو، میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے، پورا کھانا ہوگا اسے۔ فلزہ نے اسے ڈائننگ چیئر پر بٹھایا۔ باہر احان کی گاڑی شیر ولا میں داخل ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر آیا تھا۔ کچن سے آتی آوازیں سن کر کچن میں ہی چلا آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احان کب آئے؟ فلزہ اٹھ کر اس کے گلے لگی۔ کسی کو یہ نظارہ ایک آنکھ نہ بھایا تھا، مگر آنے والا مرد فلزہ کا تقریباً ہم شکل تھا، تو یہ سوچ کر تسلی ہوئی کہ وہ یقیناً فلزہ کا بھائی ہو سکتا ہے۔ زی، یہ کون ہے؟ داشا نے آنے والے کو سرتپا دیکھا۔ داشو، یہ میرے بھائی ہے، سے ہیلو۔ ہیلو، اس نے سکون سے ہیلو بولا تو احان نے سر ہلا کر جواب دیا۔ پھر اس کے مخصوص اشارے پر فلزہ نے ہیڈ فون نکال کر داشو کے فون سے اٹیچ کر کے داشا اپنے کانوں پر لگائے۔ داشو، تم یہ ویڈیوز دیکھ لو، اوکے؟ فلزہ نے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا، مگر فلزہ کے احان کی جانب متوجہ ہوتے ہی وہ فون کی وائس آف کر چکا تھا اور بظاہر فون کی جانب متوجہ ہوا۔ فلزہ اسے چھوٹے چھوٹے چمچ پاستے کے کھلاتی رہی۔ احان ڈائننگ پر ہی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ تعجب کی بات ہے فلزہ، ہر چیز سے چیک کرنے کے بعد، سی سی ٹی وی کیمرہ، گلی کے تمام کیمراز کی فوٹیج چیک کرنے کے بعد بھی کوئی کلو ہاتھ نہیں لگا کہ وہ بندہ کون تھا اور یہاں کیسے، کہاں سے اور کیوں آیا۔ جیسا حلیہ تم بتا رہی تھی، اس حلیے کو بھی میں پورے ایریا میں سرچ کرنے کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ احان نے بتایا تو فلزہ سچ مچ پریشان ہوئی۔ احان، اب کچھ نہیں، ہم اس گھر پر نظر رکھیں گے اور وہ جو کوئی بھی ہے اس کی تلاش جاری رکھیں گے، تم ڈرنا مت۔ نہیں، ڈر کون رہا ہے، میں تو بس داشاب کے لیے فکر مند ہوں کہ اس سے کوئی نقصان نہ پہنچاتے، فلزہ نے فکر مندی سے کہا تو احان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، پھر کچھ سوچ کر فلزہ کی جانب دیکھا۔ فلزہ، میں سوچ رہا تھا کہ اب تو شیر خان اور اس سب کا مسئلہ حل ہو چکا ہے اور یہ بھی ہر طرح سے پروٹیکٹ ہے، تو تم کیوں اس بوجھ سے نجات حاصل نہیں کر لیتی؟ میرے کہنے کا مطلب کہ اس کی کیئر تو اب دوسری طرح میڈ وغیرہ بھی کر سکتی ہے، تو اس پیپر میرج کو
ختم کیوں نہیں کر لیتی؟ آہان نے کہا تو فلزہ کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا، جبکہ یہ سن کر وہاں بیٹھا ایک شخص بھی دم ساتھ گیا تھا۔ ایکچولی آہان، اب یہ ناممکن ہے، فلزہ نے ٹیبل ناخن سے کھرچتے اس طرح کہا کہ آہان چونک گیا۔ تمہیں پتہ ہے آہان، میں اس کے لیے اپنے دل میں ایک سافٹ کارنر محسوس کرتی ہوں، بلکہ میں پوری طرح ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ یہ محبت کس نوعیت کی ہے یہ تو خود بھی نہیں جانتی، چاہے کیئر کرنے کی ہے، چاہے اس کی فکر میں گھلنے کی۔ میری محبت بے غرض اور بے لوث ہے اور مجھے یہ بہت عزیز ہو گیا ہے۔ اور ویسے بھی میں اپنے پروفیشن کے اس موڑ پر ہوں جہاں فیملی، خاندان، بچے، عائلی زندگی بنانا میرے لیے ناممکن ہے، نہ ہی میں ان جھنجھٹوں میں نہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ اسی لیے میرے لیے یہی پرفیکٹ ہے۔ میں اپنی جان لگا دوں گی اسے نارمل کرنے کے لیے، نہ بھی ہوا تو میں پوری زندگی اس کے ساتھ ایسے گزارنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اسی لیے میں وہ نکاح ختم نہیں کرنا چاہتی۔ فلزہ نے کہا تو آہان اس کی جانب دیکھے گیا۔ کیا تھے یہ لوگ، اپنی زندگیوں کو دوسروں کے لیے دان کر دینے والے، جبکہ وہ جو موبائل میں مصروف تھا اس کی یہ باتیں سن کر سانس تک لینا بھول گیا تھا۔ اوکے، چلتا ہوں، جیسی تمہاری مرضی، فی الحال مجھے کام ہے، یہ بحث پھر کبھی سہی۔ آہان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ فلزہ پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی جو موبائل کی آواز پھر آن کر چکا تھا۔ یہ اسی شام کی بات تھی جب فلزہ اپنے لیپ ٹاپ پر مگن تھی اور باہر سے بہت اچانک فائرنگ کی آواز آئی۔ فلزہ چوکنی ہوئی، تب تک بہت سارے قدموں کی دھمک اندر آتی سنائی دی۔ وہ جو بھی لوگ تھے انہیں ڈرانے کو ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ فلزہ باہر لاؤنج کی جانب تیزی سے لپکی جہاں وہ اس وقت موجود ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ اندر تک گھسے چلے آئے تھے اور فائرنگ کر رہے تھے۔ فلزہ فائرنگ کی بوچھاڑ میں اسے بجلی کسی تیزی سے صوفے کی پشت پر لائی تھی، کندھوں سے دبوچ کر اسے صوفے کی اوٹ میں بٹھایا تھا۔ دھاشو، میری بات غور سے سنو بیبی، تم یہاں سے باہر نہیں نکلو گے، بلکہ نہیں ہلو گے یہاں سے، نہ کوئی آواز نکالو گے، رائٹ؟ فلزہ کے چہرے پر آج پہلی مرتبہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ اپنی خاطر تو بالکل نہیں، بس اس کی خاطر جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی پستل میں بلیٹ فکس کر رہی تھی۔ سامنے والا اسے سنجیدگی سے بغور دیکھ رہا تھا۔ فلزہ سمجھی وہ کنفیوز ہے۔ تم دیکھو، یہ ہیڈ فون لگا کر فنی ویڈیوز دیکھو۔ آئی ول ٹیک کیئر آف یو۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ فلزہ کے ہاتھ بجلی کسی تیزی سے چل رہے تھے۔ موبائل میں تیزی سے ویڈیوز لگا کر اس کے کانوں پر ہیڈ فون لگائے، وہ اب گن لے کر اکڑو چلتی صوفے سے باہر نکلی آدمی چوٹیوں کی طرح رینگتے اندر آ رہا تھا۔ فلزہ کی گن سے نکلتی گولیوں کی بوچھاڑ سے جا بجا خون کے دھبے لگ رہے تھے۔ حملہ کرنے والے زیادہ تھے، وہ اندر تک گھس آئے تھے اور فلزہ پر بھاری پڑ رہے تھے۔ وہ کافی دیر مقابلہ کرتی رہی مگر وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ کوئی پیچھے سے اپنی نیلی آنکھوں سے یہ منظر اطمینان سے دیکھ رہا تھا۔ اپنی بینڈ کی سیکرٹ پاکٹ سے اس نے ایک چھوٹی سی سٹک نکالی اور اپنے منہ میں دبا کر ایک زوردار پھونک ماری۔ اس سے پہلے فائرنگ کی دوسری سائیڈ کی برسات فلزہ کا سینہ چھلنی کرتی اسے پاؤں میں سوئی سی چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا جسم جیسے پیرالائز ہوا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر دھڑام سے زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ صوفے کے پیچھے سے اطمینان سے نکل کر باہر آتا اپنے لبوں میں سگریٹ دباتا باہر نکلا تھا۔ آدمی اب قطار در قطار اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ٹانگ سے چیئر کو ٹھوکر مارتا اسے ٹھیک فلزہ کے پاس رکھتا، چیئر پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا۔ میڈم، مہارانی نے کہا ہے ہمیں یہ لڑکی آج ہی چاہیے، بلکہ انہوں نے تو کہا ہے اسے بے لباس کر کے ہی ان کے پاس لے کر جانا ہے، اور اس کی تمام ویڈیو کلپس بھی۔ تو ساحر صاحب، ہمیں اس کی ویڈیو کلپس دے دو۔ وہ سگریٹ پیتا، سوچنے کی ایکٹنگ کرتا بالکل کوئی سائیکو لگا۔ تم لوگوں کے سامنے پڑی ہے، لے جاؤ، ساحر سکون سے بولا۔ اس کے سرغنہ نے ایک آدمی کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھا۔ ابھی وہ نیچے بے ادب پڑی اس لڑکی کو ہاتھ لگاتا جب فضا میں ایک فائرنگ کی آواز گونجی اور اس جھکے آدمی کا بھیجا اڑ کر ادھر ادھر بکھر گیا۔ اس کے سرغنہ نے خوخار نگاہوں سے اس کرسی پر بیٹھے پاگل آدمی کو گھورا جس نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے، جیسے کہنا چاہتا ہو ہمت ہے تو لے جاؤ۔ ایسا کیوں کیا تم نے ساحر؟ مہارانی کا چمچہ چلایا۔ یہ اب دراصل میرا مال ہے تو اسے میرے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ساحر نے شان بے نیازی سے کہا۔ اس غدار کے بھی بازو اور ٹانگیں توڑ دو، اسے بھی مہارانی کے سامنے پیش کیا جائے گا، سرغنہ چلایا۔ اور سامنے والا گہرا پراسرار سا مسکرایا تھا۔ پھر اس نے اس کرسی کے نیچے ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا تھا، پھر وہ ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہوئے تھے۔ سامنے والا بجلی کسی رفتار سے باریک
فلیکسیبل تلوار چلاتا اٹھا تھا اور بہت جلد وہاں لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ اب انہوں نے فائرنگ کی تھی مگر اس کی جوابی وار پر سب موت کی نیند سو چکے تھے۔ اب وہ اس سرگنا کی جانب بڑھا تو جو اپنا دایاں ہاتھ کٹوا کر زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر بوٹ سے مسلا۔ تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ جا کر بول دینا اپنی میڈم سے جو چیز ظاہر کی ہو اس پر کوئی دوسرا نظر ڈالے تو اس کی آنکھیں کچھ اور دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ اور وہ بول کر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اپنی شرٹ میں لگا ایک بٹن پش کر کے اس نے ایک ہی ہاتھ سے اس کی نازک کمر میں ڈال کر اسے اپنے کندھے پر گرایا تھا۔ کچھ پراسرار سے نقاب پوش قطار در قطار وہاں جانے کہاں سے چلے آئے تھے۔ یہ گند یہاں سے صاف کرو اور ہمارا اٹلی جانے کا بندوبست کرو۔ یس سر۔ وہ اطمینان سے لبوں میں سگریٹ دبائے اسے لیے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دوسری طرف وائٹ پیلس کے لان میں جھولے کی پشت سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں موندے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ منہ میں سنیمن چبا کر اس کی تلخیاں اپنے اندر اتاری۔ اس سنیمن کے ذائقے کی طرح اس کی زندگی بھی بہت تلخ ہو گئی تھی۔ چہرے پر حزن و ملال تھا۔ کل شام خضر نے اسے چند میسیجز بھیجے تھے اور ابراہیم ہاؤس میں کچھ اسپیشل ارینج کرنے کو بولا تھا۔ اس کے آدمی تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ اسپیشل ارینجمنٹ کر آئے تھے۔ وہ خود وہاں نہیں گیا تھا۔ دل سے ہر خواہش مر چکی تھی جیسے۔ جب خواہشات مر جاتی ہے تب صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر آپ خوش ہو یا اداس کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے اب اسے بھی کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے صبر آیا تھا۔ دل سے ہر ارمان کا جنازہ بڑی سجدھج سے نکلا تھا۔ تبھی کسی بھی چیز کی تمنا باقی نہیں رہی تھی۔ وائٹ پیلس میں آج غیر معمولی سی ہلچل تھی۔ پاشا ابراہیم، سوہم خان اور کبیر کے ساتھ دیا وائٹ پیلس کے طویل و عریض لاؤنج میں داخل ہوئی تو دیا کی بڑی بڑی سبز نگاہیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ خیل حویلی میں ٹی وی موجود نہیں تھا۔ وہ بڑے بڑے اسلامی چینلز پر اسلام کے بڑے بڑے علماء اور اسکالرز کے بیانات سنا کرتی تھی اور آج وہ بڑی بڑی 4 شخصیات وائٹ پیلس میں اس کے سامنے موجود تھیں۔ ان میں ڈاکٹر محمد صالح، ڈاکٹر محمد فاخر نائک، قاری محمد طیب، مولانا سید حفیظ شامل تھے۔ سوہم خان اس کا ہاتھ تھام کر ان کے سامنے لایا تھا۔ دیا پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ وہ گھبرائی ہوئی سی ان کے قریب آئی تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جیتی رہو بیٹی، بیٹھو یہاں سامنے بیٹھو، ڈاکٹر صالح نے بہت شیریں لہجے میں کہا تو وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دیا کو ان اتنی بڑی شخصیات کا وائٹ پیلس میں آ کر اس سے ملنے کا مقصد ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا بیٹی؟ ڈاکٹر فاخر نے میٹھے سے لہجے میں پوچھا۔ نور ایماں، میرا مطلب ہے دیا، دیا نے بتایا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ ہمیں جانتی ہو بیٹی؟ ایک سوال پھر آیا تو دیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جو تمہیں تمہارا اصلی نام لگتا ہے وہ بتاؤ بیٹی، جو تمہیں لگتا ہے تمہاری پہچان ہے۔ پھر سوال پوچھا گیا۔ نور پاک بی بی، دیا نے نگاہیں جھکا لی۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ جناب قاری طیب کی جانب سے کافی سخت سا سوال آیا۔ وہ تو بلبلا کر رہ گئی۔ اسلام، بلا جھجک جواب دیا گیا۔ تم اپنی پہچان نور پاک بی بی بتاتی ہو جسے قرآن مجید کی نسبت سے تمہارا نام رکھا گیا، نعوذ باللہ۔ تم اپنے آپ کو قرآن مجید کی بیوی سمجھتی ہو؟ ہمارے مذہب اسلام میں تو ایسا کچھ تصور بھی نہیں۔ تو تم کون سے اسلام کی بات کر رہی ہو بیٹی؟ اگر خواتین میں سے کسی کو یہ درجہ ملتا تو انہیں پیغمبر یا رسول بھی بنا کر بھیجا جاتا، مگر ان کے دین میں نقص ہے۔ 7 دن کی ناپاکی، انہیں پیغمبر یا رسول نہیں بنایا گیا۔ ہاں، اپنے شوہر کی فرما برداری کے بعد اولاد پیدا کرنے کی عظمت پر جنت ان کے پیروں تلے بچھا دی گئی۔ تو جب کسی خاتون کو پیغمبر یا رسول نہیں بنایا گیا تو اس خاتون کو قرآن مجید کی بیوی کا درجہ کیسے مل سکتا ہے، جبکہ آج سے صدیوں پہلے ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے؟ نہ قرآن مجید میں نہ احادیث میں کہیں بھی اس کفر و بدعت کی رسم کا ذکر نہیں ہے۔ تو تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم قرآن مجید کی بیوی، نور پاک بیوی ہو؟ ایک سوال اور دیا میڈم چاروں شانے چت، آنکھیں پانیوں سے بھر آئی اور وہ پھٹی پھٹی نگاہیں لیے اپنے خالی ہاتھوں کو گھورتی رہی تھی۔ اتنے بڑے علماء کرام اسے صاف صاف بتا رہے تھے کہ قرآن و حدیث میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، تو زندگی کے اتنے برس کیا اس نے پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی بجائے کفر و بدعت کی زندگی گزاری تھی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں
نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ بس یہ ہے ہمارا مکمل اسلام۔ باقی ارکان اسلام تو آپ اچھی طرح جانتی ہوں گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہمارا آسان ترین دین کلمے اور اراکین پر مکمل ہے۔ ہمیں ہمارے اولیاء کرام سے عقیدت و محبت سکھائی گئی ہے، اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں کفر و بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حوا کی بیٹی کو بہت عظمت و حرمت عطا کی ہے۔ پیغمبر اور رسول نہ ہونے کے باوجود مرد کی اس کے قدموں میں جنت اس کے قدموں میں رکھ دی۔ اس سے بڑھ کر ایک خاتون کی شان اور کیا ہو سکتی ہے؟ محمد صالح میٹھے سے لہجے میں بولتے گردیا کے آنسو ٹپ ٹپ اس کے ہاتھوں پر گرتے رہے۔ بیٹی، ابھی آپ نے بتایا آپ خود کو نور ایماں بول رہی تھی، مگر آپ کے والدین نے تو آپ کا نام دیا رکھا ہے، اور آپ کی اصل پہچان وہ ہے جو آپ کو آپ کے والدین نے عطا کی ہے، تو اس لحاظ سے تو آپ دیا ہی ہوئی۔ محمد صالح صاحب نے اسے پھر سمجھایا۔ اب کی بار محمد حفیظ صاحب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ بیٹی، ہم نے سنا کہ آپ کا نکاح کافی برسوں پہلے ہو گیا تھا۔ حوا کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے اسلام میں آپ کے اوپر آپ کے شوہر کے کیا حقوق ہے وہ جانتی ہے آپ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر روئے زمین پر کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ حکم بیوی کے لیے ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ مسترک حاکم۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگر ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کسی کو کسی مخلوق کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ترمذی۔ کسی مخلوق پر کسی دوسری مخلوق کا زیادہ سے زیادہ حق بیان کرنے کے لیے اس سے زیادہ بلیغ اور مؤثر کوئی دوسرا عنوان نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیوی پر شوہر کا حق بیان فرما کر اختیار فرمایا ہے۔ اس حدیث کا مطلب اور مدعا یہی ہے کہ کسی کے نکاح میں آ جانے اور اس کی بیوی بن جانے کے بعد عورت پر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ اس کی فرما برداری اور رضا جوئی میں کوئی کمی نہ کرے اور ہم وقت اس کی خدمت کو عبادت سمجھے۔ ہمارے سمجھانے کا یہ مقصد ہے۔ عبادات اپنی جگہ، مگر شوہر کا وہ مرتبہ ہے دین اسلام میں کہ اس کی مرضی اور خواہش کے بغیر یا اس کی نافرمانی کرتے ہوئے تو خاتون کو نفلی عبادت کرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ محمد حفیظ صاحب بول کر خاموش ہوئے تھے۔ دیا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اور اب آتے ہیں اس قبیح عمل پر جو وہ لوگ اتنے برسوں تک آپ سے کرواتے رہے ہیں۔ ہمیں اس بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں آپ کے کس قسم کی نوعیت کا دم ورد کرتی رہی ہے، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ تعویذ گنڈے کرنے اور کروانے والے کو دائرۂ اسلام سے خارج ہو جانے کی سخت وعید سنائی گئی ہے؟ ڈاکٹر فاخر نائک صاحب کی کہنے کی دیر تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ لوگ جو جان بوجھ کر اس لیکچر کے دوران ادھر ادھر ہو گئے تھے، سوہم خان نے آ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ سوہم اسے اب اس کے کمرے میں لے گیا تھا۔ تمام علماء کرام نے کافی وقت وائٹ پیلس میں دیا کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے گزارا۔ شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ ان کے رخصت ہونے کے وقت پاشا ابراہیم خود انہیں وائٹ پیلس کے باہر گیٹ تک چھوڑنے آئے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔ پاشا ابراہیم نے عقیدت سے ڈاکٹر صالح صاحب کا ہاتھ چوما۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ تو خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم اس نیک بچے کے خاندان سے ملے جس قاری کی تلاوت کی آواز ہمیں 7 سمندر پار اس سرزمین تک کھینچ لائی۔ اب ہم اسی سے ہی ملیں گے۔ آپ امن کے دادا ہیں تو بہت خوش قسمت ہیں۔ آپ کے پوتے نے پورے یورپ میں آپ کا نام روشن کیا ہے، اور ویسے بھی جس نوعیت کے کام کی شروعات آپ نے پاکستان میں شروع کی ہے، جس چیز کی بنیاد آپ نے ڈالی ہے، وہ تو ہے ہی قابل تعریف، لیکن اگر اسے آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا ہے تو وہ آپ کا پوتا ہے۔ جزا ٹرسٹ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ ہمیں فخر ہے اس بچے پر جس کی تلاوت کی آواز پورے یورپ میں گونجتی ہے اور دلوں میں ایمان تازہ کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر صالح صاحب کے ایک ایک قیمتی لفظ پر پاشا ابراہیم کا سینہ چوڑا ہوا تھا۔ آنکھیں رشک و فخر کے احساس سے نم ہو گئی تھی۔
آپ لوگ جزا ٹرسٹ جا رہے ہیں؟ پاشا ابراہیم آج اس پوتے کے لیے تڑپ اٹھا جس نے ان کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ جی ہم وہیں جا رہے ہیں۔ بچے نے ایک کانفرنس منعقد کروائی ہے جس میں ہم شامل ہوں گے، اس کی تلاوت سنیں گے اور پھر واپسی کے لیے رخصت سفر باندھیں گے۔ ڈاکٹر فاخر کے کہنے پر پاشا ابراہیم کو دھچکا سا لگا۔ کیا وہ اتنا ناراض ہے کہ اس نے انہیں اس کانفرنس میں شمولیت اختیار کرنے کو کہا تک نہیں؟ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، پاشا ابراہیم نے خود کو کہتے سنا۔ ڈاکٹر صالح صاحب مسکرا کر اس بات میں سر ہلائے اور وہ لوگ کانفرنس کے لیے نکلے تھے۔ دوسری طرف علیزے کی آنکھ تقریباً آدھی دوپہر کو کھلی تھی۔ اس کے پہلو سے لگا وہ شخص گہری نیند میں تھا اور وہ جس حال میں جس کے حصار میں تھی، سر تا پیر سرخ پڑتی آہستگی سے اس کا حصار توڑ کر واش روم میں گئی۔ خضر جبران کبیر بہت تیز رہا اس معاملے میں، پہلے سے ہی تمام انتظامات کر کے مکمل کر بیٹھا تھا، جیسے پہلے ہی سوچ رکھا ہو کہ رخصتی ہونی ہی ہے۔ تبھی علیزے کے بہت خوبصورت ڈریسز اور ہر چیز پہلے سے یہاں موجود تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی، میرون کلر کی مخملی ویلویٹ کی کرتی کے ساتھ ویلویٹ کا ہی ٹراؤزر پہنے وہ ڈریسنگ تک آئی۔ خضر ہنوز گہری نیند میں تھا، گیلے بالوں پر ٹاول باندھے وہ بیڈ کے قریب آئی اور اس کے سرہانے بیٹھی۔ خضر خضر اٹھو یار پلیز۔ علیزے نے اسے پکارا تو وہ جو گہری نیند میں تھا مندی مندی آنکھیں کھولی اور اس کی جانب کروٹ لی، جو پھر سے تازہ گلاب بنی مہکی مہکی کھلی کھلی سی اس کے قریب بیٹھی تھی۔ خضر نے کروٹ بدل کر اس کی گود میں سر رکھ لیا اور اس کے پہلو میں منہ چھپا دیا تو علیزے بری طرح بوکھلائی۔ کچھ رات کی خماری نیند وہ آنکھوں میں سرخ ڈوروں نے اب تک ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ خضر جی خضر کی جان، اس نے جس انداز سے کہا تو علیزے اچھی طرح سمجھ گئی کہ وہ جاگ گیا ہے اور یوں ہی اس کو تنگ کر رہا ہے، تو علیزے نے اپنے ناخن اس کے کستی بازو میں گاڑے، مگر وہ یوں لیٹا رہا جیسے اس پر پھول برسائے جا رہے تھے۔ اچھی کوشش ہے، ایک مرتبہ پھر کریں، مزہ آیا تھا، اس نے اطمینان سے کہا تو علیزے کلس کر رہ گئی۔ خضر، اس نے پھر جھلا کر پکارا۔ پہلو سے آواز آئی۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے خضر، ڈیڈ سے ملنا ہے، وہ ناراض ہوں گے، انہیں منانا ہے اور اپنا سسپینڈ بھی کینسل کروانا ہے۔ خضر اٹھو اور مجھے ہاسپٹل لے کر چلو پلیز۔ اس کی روحانی سی آواز پر وہ شرٹ لیس گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا۔ وصل کا دن اور اتنا مختصر دن گنے جاتے تھے اس دن کے لیے۔ خضر نے سرد آہ بھر کر شعر پڑھا تو علیزے متحیر سی اسے دیکھے گئی۔ اس آدمی نے ساری رات اسے پل بھر کو بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا اور ابھی وہ یہ پل مختصر بتا رہا تھا۔ خضر تم انتہائی فضول آدمی ہو، علیزے نے دانت پیس کر کہا تو وہ گہرا مسکرا دیا، ہاتھ بڑھا کر مہکے بھیگے بالوں سے ٹاول کھینچ لیا۔ کیوں مجھ معصوم سے کیا خطا سرزد ہو گئی؟ اسے اپنے پرتپش حصار میں لیتے اس نے پھر گمبھیر لہجہ اختیار کیا۔ بس بہت دیکھ لی تمہاری معصومیت، اب جو میں کہہ رہی ہوں اس پر عمل کرو۔ وہ حسب معمول اب اسے گھورتی حکمیہ بولی تو خضر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اتنی مشقت کرنے سے آپ تھک گئی ہوں گی تو آج کے دن آپ آرام کریں، کل کو چلیں گے ہاسپٹل۔ اس نے شرارتی لہجہ اختیار کر کے اسے ٹالنا چاہا مگر علیزے کسی صورت نہیں بہل رہی تھی۔ نہیں، مجھے آج ہی ڈیڈ سے ملنا ہے خضر، وہ روحان سی ہوئی۔ چھوٹے پاپا آپ سے بہت ناراض ہے علیزے، اور انہوں نے مجھے سختی سے کہا ہے کہ جب تک اس ڈوز کا اثر آپ کے جسم سے ختم نہیں ہو جاتا آپ کو یہاں سے باہر نکلنے ہی نہ دوں۔ خضر نے اب کی بار آسانی سے اسے سمجھایا تو وہ اپنے ڈیڈ کی ناراضگی کا سن پھر سے رو پڑی۔ خضر اس کے آنسو دیکھ تڑپ اٹھا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھیجا۔ آپ فکر مت کریں نا علیزے، کچھ تو وقت دیجیے مجھے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ خضر نے اس کی کمر سہلائی۔ خضر، میں ڈیڈ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی، وہ آنسو بہائے گئی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے چھوٹے پاپا سکون میں ہوں گے؟ کتنی تکلیف پہنچائی علیزے آپ نے انہیں، وہ کتنی تکلیف میں ہوں گے جانتی ہیں نا آپ؟ خضر کے کہنے کی دیر تھی اس کے رونے میں اضافہ ہی ہوا۔ خضر پلیز مجھے ڈیڈ کے پاس لے چلو۔ اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ملتجی لہجہ اختیار کیا۔ خضر نے نرمی اور عقیدت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور وہ قیمتی موتی اپنے لبوں سے چنے۔ علیزے آپ رونا بند کریں، یہ آنسو آپ کے چہرے پر نہیں مجھے اپنے دل پر گرتے محسوس ہوتے ہیں، تو آنسو بہانا بند کیجیے، میں کرتا ہوں چھوٹے پاپا سے بات۔ اگر مزید انہیں ناراض نہیں کرنا تو اب آپ کو ان کی بات ماننی ہی پڑے گی، ان کی پرمیشن کے بغیر آپ ادھر سے باہر نہیں نکلیں گی، آئی بات سمجھ میں؟
خضر نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تو بس بات میں سر ہلا گئی۔ چلے اب اچھی بچی کی طرح اپنے شوہر کو مارننگ کس دے۔ غریب کی دعا لگے گی آپ کو، اور آپ کے تمام مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے عامل بابا کی دعا سے۔ اس نے گردن اکڑا کر کہا تو روتے روتے علیزہ کی بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی۔ خضر نے بغور وہ ہنسی کی جلتے رنگ سے اپنی روح میں کلیوں کی چٹکتے محسوس کیا۔ خضر مسکرایا اور ایک پنجابی شعر پڑھتے خمار آلود نگاہوں سے اسے تکتے اپنے انگوٹھے سے اس کا نچلا لب رب کیا۔ مارننگ کس نہیں، مارننگ مکے کی کمی ہے اس عامل بابا کو۔ وہ اس کے پہلو میں مکہ رسید کرتی بولی تو اپنی جگہ سے اچھلا، مگر پھر بھی زبان کے جوہر دکھانے سے باز نہیں آیا۔ میرے من کے سنہری دھاگے، اے میری تابناک روح کے اہم جزو، میرے تخیل کی دھیمی خوشبو میں تو اندر کہیں مہکتا ہے۔ تجھے کیا خبر اے عطر پاش، تیرے مسحور کن رویے کی پاداش میں جانے کتنی دیر میری آنکھیں تجھے دیکھنے کی چاہ میں سلگتی رہتی ہے۔ اے میرے تخیل کی خوشنما بہار، تو میرے تخیل کی طرح میرے قریب رہا کر، تیرے ہونے سے میرے ہونے کا وجود قائم ہے۔ خضر نے جذب کے عالم میں نظم پڑھ کر اس سے اپنا حال دل سنا ڈالا۔ علیزہ نے نگاہیں جھکائی اور یہ لہجہ، یہ الفاظ، ان الفاظ میں چھپا جنون پوری شدت سے محسوس کیا۔ اس کا لہجہ، لمس، قربت اور جنون نے علیزہ کو بھی اس سے محبت کرنے پر اکسا دیا تھا۔ تبھی پہلی پیش قدمی کرتے اس نے اس کے گال پر اپنے لب رکھے تھے۔ خضر گہرا مسکرا دیا۔ علیزہ نے اس کا ایک ایک وجاہت بھرا نقش چوم لیا۔ وہ سکون سے بیٹھا، یہ پیش قدمی قبول کیے گیا، مگر جب لبوں کی باری آئی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر خضر نے اسے یہ گستاخی کرنے نہیں دی۔ ادھورا کام مکمل کریں مسز، نہیں تو نہ آج آپ کہیں جا پائیں گی اور نہ میں یہاں سے ہل پاؤں گا۔ خضر نے اطمینان سے کہا تو علیزہ کی گھبراہٹ میں اضافہ ہی ہوا۔ خضر تنگ مت کرو اور اٹھو پلیز۔ وہ روحان سی ہوئی۔ بالکل نہیں، مارننگ کیس۔ وہ ڈھیٹ بنا۔ علیزہ پوری طرح جھنجھلائی، تب اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے نرمی سے انابی لبوں کو چھوا اور فوراً پیچھے ہٹی، مگر خضر نے اسے پیچھے ہٹنے نہیں دیا اور ایک مرتبہ پھر اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر لی۔ بیل مجھے مار کے مترادف علیزہ اس کے قریب آ کر ہی پچھتائی تھی، تب سیراب ہو کر وہ پیچھے ہٹا تھا۔ علیزہ نے اس کے سینے پر مکے برسائے تو وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ اب اٹھو، فریش ہو جاؤ۔ وہ تل ملائی۔ میں تو فریش ہو کر ہی دوبارہ لیٹا تھا مسز، اب اس سے پہلے میری دوبارہ آپ پر نیت خراب ہو کچن میں جائیے، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیجیے، میں جب تک چھوٹے پاپا سے بات کر لوں۔ وہ لاپرواہی سے بولا تو علیزہ کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے، جو اتنی دیر سے اسے بس پریشان کر رہا تھا۔ مطلب وہ اس سب سے پہلے کا جاگا ہوا تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی دوبارہ آنکھ لگی ہوگی اس کی۔ علیزہ نے اس کے گھنے بال مٹھی میں جکڑ کر کھینچے اور کچن میں بھاگ گئی۔ وہ پہلے تو بوکھلایا، مگر پھر دل میں اس بات کا بھی بدلہ لینے کا ارادہ کرتا ایشان کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف مس فریال نے اسے فون کر کے بلایا تھا، وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ ہلکا سا دروازہ کھول کر شفا اندر داخل ہوئی تو اسے سرتا پا دیکھا۔ عجیب پھیکا سا حلیہ تھا، ہاف وائٹ سادہ سے ٹراؤزر شرٹ میں، ہاف وائٹ ہی دوپٹے کے اوپر بلیک شال۔ شفا اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا کر رہی ہو معجزہ؟ ڈاکٹر فریال نے بلایا ہے مما، ہاسپٹل جا رہی ہوں، ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی۔ جو سمی بابا نے کپڑے دیے تھے، رحاب مما نے بھیجے تھے، وہ سب کدھر ہے معجزہ؟ شفا اس کے قریب چلی آئی۔ وہ تو ڈریسنگ میں پڑے ہیں، میں بابا سے ناراض ہو گئی تو وہ کھول کر دیکھا بھی نہیں۔ وہ نگاہیں جھکا کر شرمندہ سی بولی۔ اچھا مجھے بتاؤ کدھر ہے؟ شفا نے آگے بڑھ کر اس کی ڈریسنگ کھولی تو دیوار گیر ڈریسنگ کے ایک کونے میں وہ ڈھیر سارے شاپنگ بیگز پڑے تھے۔ شفا نے انہیں کھول کر دیکھا اور چھوٹتے ہی اس میں سے ایک سرخ رنگ کی فراک نکالی۔ معجزہ جاؤ یہ پہن کر آؤ بیٹا۔ شفا نے اس کی جانب وہ ڈریس بڑھایا تو معجزہ وحشت زدہ سی ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ مما مجھے یہ رنگ نہیں پسند، مجھے وحشت ہوتی ہے اس رنگ سے، وہ لب بھیج کر بولی۔ بیٹا سب رنگ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کوئی بھی برا یا وحشت زدہ نہیں ہوتا۔ کتنی بری بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق شدہ چیز میں چاہے وہ رنگ ہی کیوں نہ ہو نقص نکالتے پھرے۔ شفا نے اسے سمجھایا تو اس نے چپ چاپ وہ فراک تھام لی، واش روم گئی اور وہ لباس زیب تن کر کے آئی۔ شارٹ سی فراک کے نیچے چست پاجامہ اور گلے پر سلور ہلکا سا کام، اس کے ساتھ کی سرخ شال پر سلور رنگ کی بہت خوبصورت لیس لگی ہوئی تھی۔
وہ کنفیوز سی تھی۔ شفا نے دیکھا اس کی ڈریسنگ پر سنگھار نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، صرف لوشن، ہیئر برش، پیٹرولیم جیلی کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ شفا نے افسوس سے سر ہلایا اور آخر انہیں شاپنگ بیگز کو ہی کھول کھال کے چیک کیا۔ سر شکر کہ کچھ تو سامان میسر آ ہی گیا۔ شفا نے اس کے سادہ شفاف چہرے پر کریم لگا کر چاکلیٹ براؤن بڑی بڑی آنکھوں میں ہلکا سا کاجل ڈالا۔ جب ہونٹوں کی باری آئی تو مچل گئی۔ مما پلیز، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ لگنے لگے گا انشاءاللہ، مجھے تو اپنی بہو کو بنے سورے دیکھنا ہے نا۔ شفا نے اس کے نانا کہنے کے باوجود ہلکا سا پنک گلاس اس کے لبوں پر سجا دیا۔ بس اتنی سی تیاری میں ہی وہ چاند اور چاکلیٹ مکس ٹکڑا لگ رہی تھی۔ تیاری مکمل تھی اور وہ اس سادگی میں بھی آسمان سے اتری اپسرا لگ رہی تھی، یا شاید شفا اسے اپنے بیٹے کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے شال اوڑھ کر باہر نکلی۔ وہ کنفیوز سی تھی مگر پھر بھی جزا ٹرسٹ کا گراؤنڈ پار کر کے ہاسپٹل کے طویل و عریض ہال میں داخل ہوئی۔ سامنے سے ڈاکٹر آنم آتی دکھائی دی تو اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر قدم منجمد ہوئے تھے۔ ڈاکٹر آنم، کیا آپ نے میم فریال کو کہیں دیکھا ہے؟ معززہ نے سامنے سے آتی ڈاکٹر آنم سے ہی پوچھ لیا۔ مگر وہ تو ٹکٹکی باندھے آج اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ یہ آج ہر کوئی اسے اس شخص کی نگاہوں سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ کانفرنس روم کی جانب گئی تھی۔ ڈاکٹر آنم نے جان بوجھ کر اسے کانفرنس روم کی جانب بھیجا۔ ڈاکٹر آنم کی سوچ کے مطابق آج اس شخص کی محبت کو وہ کچھ دیکھنا ہی چاہیے، جس کی وجہ سے سامنے کھڑی نازک دل لڑکی کے دل سے اس کا خوف ہمیشہ کے لیے جاتا رہے گا۔ بہت شکریہ، معززہ کہتی اپنی بکس اور نوٹ بکس لیے کانفرنس روم کی جانب گئی۔ کوریڈور سے گزرتے بری طرح ٹھٹکی تھی۔ وہ تلاوت کی روح پرور آواز تھی۔ وہ جانتی تھی یہ وہی ہے جو تلاوت کر رہا ہے، مگر اس کے قدم پھر بھی رکے نہیں تھے۔ وہ کانفرنس روم تک آئی تھی اور وہاں بڑی گلاس وال کے پار ایک عجیب اور حیرت انگیز نظارہ دیکھنے کو ملا۔ وہ اسلام کے عظیم الشان علماء کرام اور اسکالرز تھے جو ڈائز کے پاس پڑے ٹیبل کی چیئرز پر بیٹھے اس کی تلاوت آنکھیں بند کر کے پوری وجدانیت سے سن رہے تھے۔ سورہ محمد کی تلاوت کی جا رہی تھی۔ وہ چپکے سے کانفرنس روم میں داخل ہو کر کرسیوں کے سب سے پچھلی رو میں بیٹھ گئی۔ معززہ کی آنکھیں بھی خود بخود بند ہو گئی تھی اور وہ لوگ تلاوت یوں سن رہے تھے جیسے ان کی زندگی کے آخری لمحات ہوں، اور وہ یہ تلاوت اپنی روح میں بسا کر آخری رخت سفر باندھنا چاہتے تھے۔ پہلی رو میں بیٹھے پاشا ابراہیم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ رغبت آمیز تلاوت قرآن پاک تھی۔ سورہ محمد مکمل ہوئی تو فضا سبحان اللہ، ماشاء اللہ کی صداؤں سے مہک اٹھی۔ امن نے مسکرا کر اپنے استاد محترم جناب ڈاکٹر محمد صالح کی جانب دیکھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں سرخ و سفید رنگت مردانہ وجاہت کا شاہکار نورانی چہرہ اور سر پر آج گرے کلر کی جالی دار ٹوپی پہنے ہوئے وہ عام دنوں سے بہت بہت خاص لگ رہا تھا۔ ماتھے پر محراب بڑی شان سے استادہ اپنی پاکیزہ چھب دکھلا رہا تھا۔ اب سب علماء کرام باری باری امن کے بارے میں کوئی نہ کوئی دلچسپ بات یا واقعہ سنا رہے تھے۔ ڈاکٹر محمد صالح نے بتایا کہ وہ ان کا چہیتا طالب علم رہا ہے۔ ڈاکٹر فاخر نے بتایا کہ کس طرح علم کی تلاش میں وہ ان کے ساتھ ملک و فرا سفر کیا۔ سب اس کے اخلاق و کردار اور پرہیزگاری سے متعلق تعریفوں میں رطب اللسان تھے۔ تب قاری محمد طیب نے امن کی جانب دیکھ کر اپنے مائک میں کہا، یار دیر تو بہت ہو رہی ہے مگر کیا کرے، خوبصورتی ہی اتنی ہے کہ دل نہیں بھرتا۔ اب یہاں آئے ہیں اور تمہاری آواز میں اذان نہیں سنے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ایک بس میری فرمائش پر اذان سنا دو، پھر بس رخصت لیں گے۔ اتنے میٹھے لہجے میں فرمائش کی گئی تھی کہ سب مسکرا دیے۔ امن نے دھیمے سے اس بات میں سر ہلایا اور گلا کھنکار کر ایک نگاہ اپنے قارئین پر دوڑائی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا جب پچھلی رو میں پاشا ابراہیم پر نظر پڑی اور انہی کے پیچھے آخری قطار میں سر تقریباً بہت نیچے جھکائے اس معصوم وجود پر۔ امن کی اپنی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ تب بہت ہی زیادہ رغبت آمیز لہجے میں اس نے اذان دینا شروع کی۔ ایسا روح پرور محفل تھی کہ سب کے رونگٹے سے کھڑے ہو گئے تھے اور سب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اذان مکمل ہوئی، سب نے بے اختیار ماشاء اللہ کہا اور درود السلام پڑھا۔ کانفرنس اختتام پذیر ہوئی۔ سب علماء کرام آپس میں خوش گفتاری میں مصروف تھے۔ آہستہ آہستہ سب
ڈاکٹرز نرسز جنہوں نے کانفرنس میں شمولیت اختیار کی تھی واپس جانے لگے۔ معززہ جیسے اپنی سیٹ پر ساکت ہو گئی تھی، حیرت در حیرت تھی۔ اگر صرف تلاوت کی بات ہوتی تو وہ اس دن سے اس بات کو جان بوجھ کر قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ جو اس کا گنہگار تھا وہ اتنا متقی و پرہیزگار ہو سکتا تھا کہ اس کی تلاوت کی آواز سے ہی وہ عشق کر بیٹھے۔ مگر اب جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا تھا، معززہ تو یوں گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب تھا۔ پاشا ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھا تو نظر سر جھکائے بیٹھی معززہ پر پڑی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر معززہ تک آئے تھے۔ گڑیا، پاشا نے پکارا۔ بڑے پاپا، وہ بوکھلائی تھی۔ تب پاشا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر چھوٹے سے اسٹیج کی جانب آئے۔ امن نے پاشا ابراہیم اور ان کے پیچھے آتی اس رنگے جاں کو ملاحظہ کیا جس کا رنگ و روپ آج اسے چاروں خانے چت کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے ڈرتی ہے، اسی لیے اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں کیے رکھتا، مگر آج اس پر سے نگاہیں ہٹانا امن آریان پاشا کو دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ پاشا ابراہیم اسے لیے علماء کرام تک آئے جو اسٹیج سے نیچے اتر کر اب واپسی کے لیے امن سے الوداعی کلمات ادا کر رہے تھے۔ اس سے ملے ڈاکٹر صالح صاحب، یہ آپ کے چہیتے شاگرد کی بیوی ہے، آپ کی بہو، دعا دے دیجیے کہ یہ ہمیشہ خوش رہے۔ پاشا ابراہیم نے کہا تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ جو حجاب اسٹائل سرخ دوپٹہ لیے نگاہیں جھکائے پاشا ابراہیم کے پہلو میں کھڑی تھی، سب علماء نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور خوش رہنے کی دعا دی۔ بہت خوش قسمت ہو بیٹی جو اتنا پرہیزگار شوہر نصیب ہوا ہے، تم تو روز ہی اس سے تلاوت سن لیتی ہوگی، ہمیں دیکھو یہ موقع کبھی کبھار ہی ملتا ہے۔ ڈاکٹر صالح نے کہا تو معززہ نے پہلو بدلا۔ قاری طیب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نصیب اچھے کرے، نیک اولاد سے نوازے، اور بیٹی ہر نماز میں دعا مانگا کرے کہ آپ کے بچے بالکل اپنے والد جیسے بنے۔ سب نے یہ زبان ہو کر آمین کہا تھا۔ امن بلیک ڈنر سوٹ میں اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے اپنے بوٹ کو گھورے گیا۔ آئیے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ پاشا سوہم خان اور کبیر ان کے ساتھ باہر کی جانب بڑھے۔ معززہ کو سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ وہ وہیں کھڑی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتی رہی اس انتظار میں کہ شاید وہ وہاں سے خود چلا جائے۔ وہ کہاں جائے، آخر کہاں؟ کیا اس دنیا کا کوئی ایسا کونا خدرہ تھا جہاں پہ جا کر وہ اس ہولناک واقعے کو بھول جاتی جس نے اس کی پوری زندگی برباد کر دی تھی، اسے مکمل طور پر تباہ و برباد کر ڈالا تھا؟ کاش کوئی ایسی جگہ ہوتی۔ اس کے گلے میں ایک پھندا سا اٹکا تھا۔ وہ خود کو دنیا کی نگاہوں سے اوجھل کر لینا چاہتی تھی، مگر اس دیوانے کی پھر نگاہیں بے اختیار ہوئی تھیں۔ وہ اس دشمن جاں کا دایا رخ دیکھ سکتا تھا۔ کوکومو، کیا تم یہ دعا مانگو گی کہ ہمارے بچے امن کی روانی سے چلتی زبان کو ایک دم بریک لگی۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی انسان میرے جیسا ہو۔ امن اس کے گلابی ہاتھوں کی بے چین سی حرکت پر نگاہیں جمائے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ بیٹھا۔ امن نے اس کی روح پر لگے ٹانکوں کا ایک سرا پکڑا اور تمام بق یہ ادھیڑ ڈالے تھے۔ معززہ کی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھائی تھی۔ اب یہاں ٹھہر پانا عذاب تھا، تبھی وہاں سے تیزی سے نکلی تھی، مگر آنکھوں کے سامنے چھائی دھند کے باعث بے ترتیب ہوئی کرسیوں میں الجھ کر زمین پر گری۔ پاؤں کی چھوٹی انگلی پر اس شدت کی ٹھوکر لگی تھی کہ خون بہنے لگا تھا۔ معززہ، امن نے بے چین ہو کر پکارا۔ بغیر سوچے سمجھے آج اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے زمین سے اٹھایا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ معززہ خواب سے سفید پڑ گئی۔ امن نے اذیت کی انتہا سے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ کچھ نہیں کر رہا، ادھر پاس ہی ڈاکٹر عالم کا کیبن ہے، ادھر چلو، پاؤں پہ چوٹ لگی ہے، ڈریسنگ کر دوں۔ امن نے لب کچلتے بول دیا۔ معززہ نے اپنے بازو پر سے اس کا ہاتھ دور جھٹکا تھا۔ میں خود چل سکتی ہوں۔ بھیگی آنکھیں، ہلکا پھیلا کاجل، سرد و سپاٹ بے تاثر چہرہ۔ امن دھیمے قدموں سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آنکھیں نم اور لال انگارہ تھی۔ وہ لڑکھڑاتی کانفرنس روم سے باہر کوریڈور تک آئی تھی۔ ڈر برداشت کرنے کے چکر میں چہرہ لال بھبوکا ہو چکا تھا، مگر کب تک؟ جب ضبط کی انتہا ہوئی تو دوبارہ لڑکھڑا گئی۔ گرتے ہوئے دو مہربان باہوں نے اسے پھر سے تھاما تھا۔ اب کی بار امن نے اپنے کان جیسے بند کر لیے تھے اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ ڈاکٹر عالم جو اپنے بابا کو رخصت کر کے واپس اپنے کیبن آ رہی تھی، سامنے ایک دلدوز منظر دیکھ کر نگاہیں پھیر لی۔ ڈاکٹر عالم کیبن میں آئی، امن نے کہا اور اس سے لے کر کیبن میں گیا۔ معززہ نے درد و خوف کی انتہا سے آنکھیں بھیج لی تھیں۔ امن نے کیبن میں لا کر اسے بیڈ پر نرمی سے لٹایا تھا۔ کیا ہوا معززہ؟ ڈاکٹر عالم نے نرمی سے اس سے پوچھا، جس کی بند آنکھوں سے روانی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ امن نے اپنے جبڑے بھیجے اور لال انگارہ آنکھیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ دونوں ہی روح کو گھائل کرتی اذیتوں کو جھیل رہے تھے۔ معززہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر عالم نے اس کے پیر کی چھوٹی انگلی کی احتیاط سے ڈریسنگ کی۔ اس کے آنسو تھمے تھے اور چہرے پر وہی سرد و سپاٹ سے تاثرات آ گئے تھے۔ ڈاکٹر عالم، لو، ہو گیا،
बहादुर बनो बेबी डॉल, इतनी सी चोट पर यूं रोते नहीं है, तुम तो बहुत ब्रेव गर्ल हो, मैंने सुना है। डॉक्टर आनंद ने उसे बहलाना चाहा। किससे सुना आपने? वो ठंडे ठार लहजे में बोली थी, निगाहें अपनी उंगली पर मरकूज कर रखी थी, मगर वो जानती थी वो उसके सर पर खड़ा उसे ही देख रहा है। मुअज़्ज़ा का दिल किया कहीं छुप जाए अपने फ्रेंड अमन से। डॉक्टर आनंद ने पीछे मुड़कर हल्का सा इशारा किया था। ये आपके दोस्त है तो ज़रा मोहतात रहिएगा, क्योंकि इन्हें अपनी दोस्ती और मोहब्बत ब्यूटी बिटवीन शिट्स निभाना ज़्यादा पसंद है। मौज़ा के अल्फाज नहीं, आग थे जिन्होंने अमन के तशख़्ख़ुस को जलाकर भस्म किया था। डॉक्टर आनंद भौचक्का से इस पागल लड़की को देखे गई। तज़हीक और ज़िल्लत के एहसास से अमन धुआं धुआं चेहरा लिए उसका दिल किया ज़मीन में गड़ी जाए। डॉक्टर आनंद के माथे पर तेज़ी से बल आए थे। वो उसे बहुत सख्त अल्फाज कहती, मगर डॉक्टर अमन के हाथ के इशारे से वो तेज़ी से वहाँ से निकलती चली गई थी। अमन कदम कदम चलता सिंगल बेड के करीब आया था। अपने दोनों हाथ बेड पर टिकाकर वो ज़रा सा झुका था। मौज़ा ने घबराकर उसकी जानिब देखा। अमन ने उसकी आंखों में झांका था। मौज़ा, यू नो व्हाट, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत तुमसे करता हूँ। मैं रोज़ रात को तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारे कदमों में लेटता हूँ। तो तुम मुझे बताओ जज़ा कि मैंने कितनी बार बिटवीन शिट्स तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। अमन की भीगा लहजा दर्द की तह गहराइयों में डूबा हुआ था। एक चीज़ मांगूंगी, वो देंगे मुझे? मौज़ा ने आज पहली बार उसकी आंखों में देखकर कुछ कहा था। अमन अपनी जगह पर साकित सा हुआ था। मांगो मौज़ा, मेरी जान हाजिर है तुम्हारे लिए। मुझे आज़ादी चाहिए, तलाक दे दे मुझे आप। मौज़ा ने बोलकर जज़ा ट्रस्ट की छत अमन आरियान पाशा के सर पर गिराई थी। वो कमरे में इधर उधर चक्कर लगाता बेचैन सा था। वक्फे वक्फे से एक गहरी निगाह बेड पर पड़े वजूद पर डाल लेता। जल्दबाजी में काफ़ी हैवी डोज दे दी थी। आखिर अमेज़न के जंगलात से ली गई खतरनाक जड़ी बूटी की बनाई गई बेहोशी की हैवी तरीन डोज थी। तभी वो तकरीबन 16 घंटे से बेहोश थी। वो अपने काफ़ी सारे काम निपटा कर वापस भी आ चुका था। एक चक्कर ससुराल के आसपास भी लगा आया था। काफ़ी मुश्किल हुई, मगर वो साहिर था, साहिर फलज़ादा शाह अंसार जैसी मिस्ट्री को हल करके ही वापस आया था, और अब बेचैनी से उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगा। वो कसमसाई थी और वो आहिस्तगी से चलता बेड तक आया। उसके सिरहाने बैठ कर अपना टेडी बेयर हाथ में लेकर मासूम सी शक्ल बना ली, और अब वो उसे बगौर देख रहा था। घनी मुड़ी हुई पलकों की झालर गुलाबी गालों पर साया फिकन थी। नर्म लब आपस में पेवस्त थे। सब्ज झील जैसी आंखों पर पलकों का पर्दा था। उसने आहिस्तगी से आंखें खोली। फलजा के सर में दर्द के धमाके से हो रहे थे। उसने अपनी कनपट्टियां सहलाई। जी उठो, कब से सो रही हो? दाशु बोर हो रहा है। दाशाब तकरीबन उस पर झुका, उसके कंधे हिलाए। फलजा ने पूरी तरह आंखें खोली तो उसको अपने बहुत करीब वजूद खुद पर झुके पाया। दाशु, तुम ठीक तो हो? मैं बेहोश कैसे हुई? उन लोगों ने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? वो अचानक सब कुछ याद आ जाने पर उसे कंधों से थाम कर उठ बैठी और उसके कुछ कहने से पहले ही चकराते हुए सर को पकड़कर भाग कर बाहर निकली। लाउंज सारा शेरविल्ला घूम फिर कर देखा, मगर कोई भी तो नहीं था। कोई नामो निशान तक नहीं था। कल की हंगामा आराई का वो हैरान थी। फिर सिक्योरिटी रूम जाकर गार्ड से पूछताछ की, मगर उन्होंने बताया कि रात वो एक जहरीली सी गैस की वजह से बेहोश हो गए थे। उसके बाद का उन्हें कुछ इल्म नहीं। फलजा ने सिक्योरिटी कैमरे चेक किए। रात की सारी रिकॉर्डिंग थी, मगर उस रिकॉर्डिंग में कुछ भी तो नहीं था। फलजा ने तमाम सिक्योरिटी सिस्टम उठाकर ज़मीन पर फेंक कर टुकड़े टुकड़े किए थे। किसी काम का सिस्टम नहीं है ये। मैं खुद तुम्हारी सिक्योरिटी चेंज करूंगी, और तुम लोग भी किसी काम के नहीं हो। वो चिल्लाई वो और भागकर फिर कमरे तक आई। दाशु, वो खून खराबा, वो तो मैंने मेड से बोलकर साफ करवा दिया। अच्छी फाइट की थी तुमने जी। आई लाइक इट। बिल्कुल कुंग-फू मास्टर्स की तरह, जैसे मूवी में होती है। उसने टेडी बेयर को इधर उधर लहरा कर कहा। और वो लोग? दाशु, वो लोग किधर गए? फलजा को तसल्ली नहीं हो पा रही थी। बेचैनी से सुनहरी बालों में हाथ फेरा। उन्हें तो दाशु ने भगा दिया, डिशुम डिशुम करके। टेडी बेयर को अपने हाथों में घुमाता वो इत्मीनान से उसके सामने आकर बोला था, और अपने टेडी बेयर को 2-3 मुक्के रसीद किए। फलजा ने हैरत से उसे देखा। ओ मिले, मेरे नन्हे मुन्ने .com, पहले खुद को डिफेंड करना तो सीख लो।
फिर डिशुम डिशुम भी कर लेना। फलसा ने एक हाथ से उसके गाल खींचे और दूसरे से अपने मोबाइल में तेजी से एक मैसेज टाइप करने लगी। सामने वाले ने उसे एक नज़र देखा। फलसा के मैसेज टाइप करके सेंड करने की देर थी जब उसने फलसा को दोनों बाजू से जकड़कर बेड पर गिराया और एक घुटना बेड पर टिकाकर दूसरा उसकी टांगों पर रखा। बाजू जकड़कर बेड से लगाए। फलसा इससे पहले कुछ समझ पाती, उसने उस पर बहुत बुरी तरह काबू पाया था। ऐसी ही बात है जी, तो अब खुद को दाशु से छुड़ा कर दिखाओ। वो अपने असली लापरवाही वाले लहजे में इत्मीनान से बोला। फलसा की आंखें हैरत से बाहर को उबलने वाली हो गई। हाँ, फलसा ने अपनी पूरी ताकत लगाई मगर उसकी गिरफ्त ऐसी सख्त और माहराना किस्म की थी, फलसा पे हैरतों के पहाड़ टूटे। ये तुमने कब और कैसे सीखा दाशु? मतलब तुम मेडिसिन से ठीक हो रहे हो? फलसा खुशगवार हैरत से बोली। मूवी से, मूवी देखकर सीखा मैंने, वो इत्मीनान से बोला। अच्छा, पता चल गया कि दाशु बेबी अब बड़ा हो रहा है। अब हटो मेरे ऊपर से। यू नो व्हाट जी, मैंने मूवी से एक और चीज़ भी सीखी जो मैं अब ट्राई करने वाला हूँ, उसने फिर इत्मीनान से कहा। व्हाट? फलसा ने उसे मशकूक निगाहों से देखा। किस करना? मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ, मैंने अच्छे से सीखी है, अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, उसने सुकून से कहा तो फलसा को गश पड़ने वाला हो गया। उसने मजीद गौहर अफशानी की। वो वाइफ को करते हैं ना किस, और तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हें किस करूँगा? दाशु, आर यू मैड? ये तुम आजकल किस किस्म की मूवीज देखने लग गए हो? हटो ऊपर से, तुम्हारा मिजाज तो दुरुस्त करती हूँ मैं, फलसा दांत पीस कर बोली। इसमें मैड होने वाली कौन सी बात है जी, बल्कि अभी तो मैं ठीक हो रहा हूँ। उसने अच्छा खासा बुरा मुंह बनाया और झुककर उसकी चिन पर अपने लब रखे। फलसा का दिल धक से रह गया। फिर फलसा ने एक दाव आजमाया, अपनी एक टांग समेट कर उसके पहलू पर रखी और एक झटके से खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाया। वो बेड पर उसके करीब ही गिरा था। जी, तुमने मुझे धक्का दिया, हाउ डेयर यू, वो चिल्लाया। फलसा सीधी होकर अब उसके ऊपर हावी हुई थी और उसका कॉलर मुट्ठियों में जकड़ा। दाशु बेबी, अपनी लिमिट में रहो, मैंने कोई गुस्ताखी की ना तो पछताओगे, फलसा गुर्राई। वो जब अपना सांस तक रोक गया था, फलसा उसके ऊपर से फौरन पीछे हटी और उठकर खड़ी हो गई। वो हुनूस बेड पर लेटा रहा तो फलसा ने उसे गौर से देखा। क्या हुआ? उठो और बाहर आओ, भूख लगी है मुझे, कुछ खाना वाना खाते हैं। गेट लॉस जी, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझसे बात मत करना। अब वो गुस्से से चिल्लाया और उठकर दहाड़ से वॉशरूम में बंद हो गया। हैरत दर हैरत थी। फलसा ने हैरानी से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा। आखिर वो चाह क्या रहा था? आखिर इतनी नाराजगी किस बात पर थी? फलसा पैर पटकती वॉशरूम के दरवाजे तक आई थी और दरवाज़ा धड़धड़ाया। दाशु, दैट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, वो झिंझिलाई। वो जो दरवाजे से टेक लगाकर अपनी कनपट्टियां सहलाता अपने नफ्स पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, उसकी आवाज़ पर सुलग उठा। चाहता तो उसकी तवील तरीन बेहोशी का फ़ायदा उठा सकता था, चाहता तो उसकी मर्जी होती चाहे नहीं होती, बहुत कुछ कर सकता था, मगर हैवान के अपने उसूल, अपने जवाब थे। आज तक काफ़ी लड़कियों के साथ वक्त गुजारा था, मगर वो लड़कियां उसके लिए टिश्यू पेपर के मुतरादिफ थी। मगर ये जो लड़की दरवाजे के पार खड़ी थी, वो उसके लाख ना चाहने के बावजूद, लाख झटपटाने और उसकी ज़ात की नफ़ी करने के बावजूद हैवान की रगों में स्लो पॉइजन की तरह उतरी जा रही थी। चाहे नकली नाम पर ही सही, वो निकाह उसके गले का फंदा बन गया था और उसके माँ की बचपन से पढ़ाई पट्टियाँ, हैवान के पैरों की जंजीरें। तभी वो उनसे उलझ बैठा था जिनके लिए यहाँ काम करने आया था। खैर, इस चीज़ की तो उसे रत्ती बराबर भी परवाह नहीं थी। परवाह तो उसकी हो रही थी जो बार बार उसके सीने में किसी तूफान की तरह जज्बात उभार दिया करती थी। ये उसकी फितरत बन चुकी थी कि जो चीज़ उसकी दस्तरस में आ जाए वो बस उसी की रहती थी। अपनी चीज़ की जानिब आंख उठाकर देखने वाले की वो आंखें निकाल लिया करता था। फलसा माहिर खान की ये फाश गलती थी जो उसने अपना आप, अपना वजूद जानबूझकर उसके नाम लिखवा लिया था। ऊपर से उसी के सामने अपने दिल के जज्बात खोलकर बयान भी कर दिए थे। अब वो बस हैवान की थी और वो बहुत जल्द उसे उसकी दुनिया से चुराकर बहुत दूर ले जाने वाला था। वो खुद पर काबू पाता दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला था और फलसा के करीब से होकर बेतासुर चेहरा लिए बाहर लाउंज में चला गया। फलसा उसके पीछे लपकी। दाशु, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू बेबी, हुआ क्या है? वो झिंझिलाई और उसका बाजू पकड़ना चाहा। डोंट कॉल मी बेबी, उसने दरिश्तगी से कहते उसका हाथ बुरी तरह झटका और शीला की जानिब मुतवज्जा हुआ, जो आज ही व्हाइट पैलेस से यहाँ आई थी। चलो शीला, पार्क चलो, वो शीला से कहता लाउंज पार कर गया। फलसा ने हैरत और ताज्जुब से मुंह खोले शीला की जानिब देखा तो उसने कंधे उचका दिए और बाहर की जानिब उसके पीछे चल पड़ी।
فلزا کو اس کی ناراضگی نے اس قدر ہرٹ کیا کہ آج نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جھیل سی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ دوسری طرف معزہ کی یہ بات سن کر امن اپنی جگہ پر پتھر کا بن گیا تھا۔ جیسے تب پاشا ابراہیم عجلت اور بے چینی سے اس کیبن میں داخل ہوا تھا۔ امن نے ان کی جانب سے پیٹھ موڑ کر اپنی نم آنکھیں ان سے چھپائی تھیں، جبکہ معزہ ان کی جانب دیکھ سسک پڑی۔ کیا ہوا ہے معززہ؟ ڈاکٹر عالم نے بتایا کہ تمہیں چوٹ لگی ہے۔ پاشا اس کے قریب آیا تھا اور پاشا کے پیچھے آریان نے بیٹے کی نم اور سرخ آنکھیں دیکھی۔ بڑے پاپا، چوٹ تو لگی ہے میرے جسم پر بھی اور میری روح بھی چھلنی ہے۔ ان سے کہیے مجھے ڈائیورس دے، ابھی اور اسی وقت۔ معجزہ کی بات پر تو آج ایک مرتبہ پاشا ابراہیم اور آریان کی سانس بھی تھم سی گئی تھی۔ امن نے بری طرح آنکھیں بھیج کر اپنے لب کچلے۔ گڑیا چلو میرے ساتھ، اپارٹمنٹ چل کر بات کرتے ہیں۔ امن اپارٹمنٹ پہنچو، ادھر ہی بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ آخرکار برسوں بعد پاشا ابراہیم نے اسے خود سے مخاطب کیا تھا۔ پاشا ابراہیم نے ایک نظر پتھر بنے کھڑے شکستہ دل گھبرو جوان اپنے پوتے کی پشت کو دیکھا، جو پیٹھ موڑے کھڑا ضبط کے جانے کون سے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ پاشا ابراہیم نے اسے کسی بچی کی طرح اپنی گود میں اٹھایا اور باہر نکلا۔ گراؤنڈ سے گزرتے ہوئے پاشا ابراہیم نے نوٹ کیا وہ ان کے پیچھے ہی آ رہا تھا، مگر اس کے قدموں کی رفتار کافی سست تھی۔ پاشا ابراہیم اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو ریحاب اور شفا اسے اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گئی، مگر پاشا ابراہیم کے اشارہ کرنے پر وہ دونوں خاموش رہیں۔ پاشا ابراہیم اسے اس کے کمرے میں لایا اور نرمی سے بیڈ پر بٹھایا۔ خود اس کے قریب بیٹھ کر اس کے سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے تھے۔ آریان بھی آ کر وہیں ایک کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ کیا چاہیے؟ بڑے پاپا، مجھے بس ان سے طلاق چاہیے، اسے سختی بول گئی۔ ریحاب اور شفا کی سانسیں اٹکی تھیں۔ وہ مر جائے گا گڑیا، ایسے مت کہو، پاشا ابراہیم نے خود کو کہتے سنا۔ امن جو باہر اس کے کمرے تک آیا تھا، دیوار سے ٹیک لگا کر شدت ضبط سے اپنی آنکھیں موند لی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر پاشا ابراہیم کے سامنے طلاق کی بات کر کے امن آریان کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ معجزہ نے بے تحاشا سرخ بھیگی آنکھیں اور چہرہ لیے پاشا ابراہیم کی جانب دیکھا تھا۔ میری بات سنیں بڑے پاپا، دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، وہ بہت اچھے ہو گئے ہوں گے، ہے نا؟ بہت نیک اور پرہیزگار، اور آج تو اتنے بڑے بڑے علماء کرام نے بھی ان کی تعریف کی، مگر میں وہ سب جو میرے ساتھ ہوا وہ نہیں بھول سکتی، نہ انہیں بھولنے دوں گی۔ اسی لیے ہم کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے، میں انہیں کبھی خوش نہیں ہونے دوں گی۔ میری بدبختی ہمیشہ ان کا پیچھا کرے گی۔ میں ان کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی تو وہ کسی اور کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار لیں گے۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں کسی کے قابل نہیں۔ وہ بہت نیک ہے، ان کے قابل تو بالکل نہیں۔ میں گندگی میں لتھڑی ہوئی ہوں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا بڑے پاپا؟ وہ بلک بلک کر روتی پاشا ابراہیم کو اپنی مجبوری بتا رہی تھی۔ امن کے چہرے پر ایک کربناک سی اذیت سے بھرپور مسکراہٹ مچلی۔ کوئی کاش اسے بتاتا کہ اس کے دور چلے جانے سے جب زندگی ہی باقی نہیں رہے گی تو خوش رہنے کا کیا سوال تھا۔ ارے کوئی اس سے بھی تو پوچھتا کہ اس کا وجود اس کے لیے کیا ہے۔ وہ عزیزت کا حاصل تھی جو خود کو عرضہ کر رہی تھی، وہ متاع کل تھی، وہ تو انت الحیات تھی۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میرا کامل یقین ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک نہ ایک دن تم دونوں بہت خوش رہو گے۔ بس تب تمہیں اس بات کا تدارک ہوگا کہ تم بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بس اسی لیے میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا گڑیا، مگر آج تمہیں سب یاد کرنا پڑے گا کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ تمہیں آج سب سننا پڑے گا، سب جاننا پڑے گا۔ پھر یہ سب سننے اور جاننے کے بعد جو تمہارا آخری فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا، اور امن آریان پاشا کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر اس حادثے نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا تو بچا تو اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ جو تمہارے ایک آنسو سے پورا وائٹ پیلس سر پر اٹھا لیا کرتا تھا، وہ تمہیں تکلیف کیسے پہنچا سکتا تھا؟ اسے بھڑکایا گیا تھا۔ دنیا کی سب سے معتبر اور قابل اعتبار استاد جیسے پیشے کو گالی بنا دیا گیا تھا۔ تمہیں یاد ہے تمہارے اسکول میں ایک ٹیچر ہوا کرتا تھا، علی وزیر؟ پاشا ابراہیم بولے گئے۔ معززہ بلک بلک کر آنسو بہاتی ان کے پہلو سے لگی بیٹھی تھی۔ پاشا ابراہیم کی باتوں سے وہ جو کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، اب ایک پرانا بہت حسین منظر دھندلا سا آنکھوں کے پردے پر لہرایا۔ وہ آنسو بہاتی دور کہیں ماضی میں کھوئی تھی۔
وہ چھوٹا سا معصوم سا امن اور اس کی کوکومو ہر وقت ہاتھ میں ایک مضبوط سا ہاتھ ہوتا تھا تو دنیا کے ہر ڈر کے باوجود تحفظ کا انوکھا سا احساس ہوتا تھا۔ صرف اس کی کوکومو ہوا کرتی تھی اور وہ معصوم سی پیاری سی کیئر محبت جس کو اپنی کوکومو کی ایک تھوڑی سی دوری رو دینے والا کر دیتی تھی، وہ سارا دن انیکسی میں گزار دیتا تھا۔ اس دن سے ایک ہفتے پہلے کی بات جب معزہ کو میتھس کا کوسچن نہیں ہو پا رہا تھا اور امن نے اسے مصنوعی ڈانٹا تھا اور وہ رو دی تھی۔ امن کتنی بری طرح گھبرایا تھا، حتیٰ کہ وہ خود بھی رونے والا ہو گیا تھا۔ کیسے تڑپا تھا وہ اس کے ایک آنسو پر۔ مگر ایسا کیا ہوا تھا اس دن؟ اس حادثے نے سب تباہ کر دیا۔ اس کے امن نے اس کی کوکومو چھین لی، اذیتیں ان کے مقدر کا حصہ بن گئیں۔ اس دن امن پورا دن انیکسی میں نہیں آیا تھا۔ معزہ اس کا انتظار کرتی رہی، بلکہ اس دن اسکول میں ہوئی عجیب سی افراتفری کے بعد کوئی بھی وائٹ پیلس یا انیکسی میں نہیں تھا سوائے فلزہ اور خضر کے۔ امن اپنے روم میں بند تھا، وہ بالکل بھی باہر نہ نکلا۔ اس دن وہ پورا دن اس کے پاس نہ بھٹکا، بلکہ معزہ خود اس کے کمرے تک آئی تھی۔ ہاں، وہ فلزہ آپی کے پاس سے اٹھ کر انیکسی گئی تھی اور انیکسی سے امن کے کمرے کی جانب۔ یہ سب سوچتے ہوئے معزہ کے سر میں درد کی لہر سی اٹھ رہی تھی۔ اس کو دھندلا سا سب آنکھوں کے پردے میں لہراتا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر صاف تھا کہ اس رات معجزہ سمیع خان خود امن آریان پاشا کے کمرے میں گئی تھی۔ وہ تو دہاڑا تھا، چلا کر اسے وہاں سے جانے کا بولا۔ اس نے تو منع کیا تھا کہ وہ یہاں سے جائے، وہ گندا ہے، اس سے بات نہ کرے، مگر وہ بضد ہوئی تھی۔ پاشا ابراہیم نے جو اس دن کی باتیں اس کے سامنے دہرائی، وہ سرتاپا سفید پڑتی گئی۔ ہاں، اسے یاد آیا تھا، ذہن کے پردے پر مناظر جو دھندلے تھے وہ واضح ہونے لگے تھے۔ وہ خود اپنے پیروں سے چل کر بلکہ کھڑکی سے اس کے کمرے میں کودی تھی۔ اس نے تو اسے چلے جانے کا کہا تھا۔ وہ نشے میں تھا، اپنے حواسوں میں نہیں تھا، مگر نشے میں بھی اس نے معزہ کو اپنے پاس آنے سے منع کیا تھا۔ معزہ کا جسم جیسے پیرالائز ہوا تھا، وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ کر روئی تھی، وحشت زدہ ہوئی تھی۔ وہ سب کسی فلم کی طرح اپنے سامنے دوبارہ سوچ کر اس کے جسم سے جان نکلی تھی۔ اف، یہ ستم خدایا! پاشا ابراہیم اس کے کانوں میں تلخ ترین حقیقت پگھلے شیشے کی طرح انڈیل کر خاموش ہوا تھا۔ امن، اندر آؤ! پاشا نے اسے بے قرار ہو کر پکارا۔ وہ جو باہر پھولی رگوں اور تنا چہرہ لیے کھڑا تھا، وہ جو امن تھا، وہ جو فتنے کا خاتمہ کیا کرتا ہے، چٹانوں جیسا مضبوط ہوتے ہوئے بھی بس ایک یہ نقطہ تھا جہاں آ کر وہ ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ آنکھیں نم اور بے تحاشا سرخ تھی۔ وہ اندر آیا تھا، معزہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ پاشا ابراہیم کے پاس زمین میں گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور بالآخر پاشا ابراہیم سے لپٹ کر بے آواز رو دیا۔ وہ پاشا ابراہیم جو چٹانوں جتنے مضبوط اعصاب کا مالک تھا، آج برسوں بعد اپنے جگر کے ٹکڑے کو یوں ٹوٹتا ہوا دیکھ خود بھی رو دیا تھا۔ امن کی بھاری بوجھل بھیگی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ بڑے پاپا، اسے کہے مجھے اپنے ہاتھوں سے سزا دے، مجھے رون دے، اپنے پیروں تلے کچل دے، چاہے جو مرضی، پر مجھے جدائی نہ دے۔ میں مر جاؤں گا۔ میں اب تک صرف اسی لیے زندہ ہوں کہ اس کا انتظار ختم نہ ہو۔ مجھ سے یہ انتظار چھین لیا گیا تو میرے پاس کبھی بھی کھونے کو باقی کچھ نہ رہے گا۔ بڑے پاپا، اسے کہیں اسے کھو کر میرے پاس میری سانسیں باقی نہیں رہے گی تو کیسے جی پاؤں گا؟ یہ میری متاع جاں ہے، یہ میرا سب کچھ ہے۔ بڑے پاپا، اسے کہیں میری جان مانگ لے، مگر میں یہ نہیں دے سکتا اسے کہیں بھی۔ اسے کہیں میں زندگی بھر اس سے کچھ نہیں مانگوں گا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، یہ جیسے چاہے گی ویسے رہوں گا، میں اس پر اپنا کوئی حق نہیں جتاؤں گا۔ بس اسے کہے یہ تعلق ختم کرنے کی بات نہ کرے، مجھ سے الگ نہ ہو۔ ٹوٹا پھوٹا شکستہ لہجہ تھا۔ آریان تڑپ کر ان دونوں کے قریب آیا تھا۔ معزہ پھٹی آنکھیں اپنے پیروں پر جمائی جان لیوا الفاظ سنے گئی، مزید کچھ سننے کی تاب نہیں تھی۔ تبھی منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی سسکیاں دباتی باہر بھاگ کر ریحاب کے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ پاشا ابراہیم نے اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ ریحاب اور شفا جو بے آواز بے تحاشا رو رہے تھے، وہ بھی قریب آئے تھے۔ تب پاشا ابراہیم کے حصار میں وہ سب آئے تھے، سب رو رہے تھے، سب شکوے گلے درد اذیت برسوں کی کسک ان آنسوؤں میں دھل رہی تھی۔ مگر یہ بن بادل بوجھل برسات آنے والے خوشگوار دنوں کی نوید لانے والی تھی شاید۔ اگلا دن کافی بوجھل اور سست سا تھا۔ امن، جس نے گئے رات تک اپنا وقت پھر پاشا ابراہیم کی گود میں سر رکھ کر گزارا تھا، وہ صبح کسی ایمرجنسی کی وجہ سے ہاسپٹل میں جا چکا تھا۔ وہ ساری رات ڈھنگ سے نہیں سو پائی تھی۔ وہ سب بریک فاسٹ کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے جب وہ ملگجے سے ہولیے میں شال کندھوں پر ڈالے باہر آئی۔ السلام علیکم، سب پر مشترکہ سلامتی بھیجی
और वो आकर ब्रेक फास्ट के लिए चुपचाप पाशा के पास बड़ी कुर्सी पर बैठ गई थी। सबकी सांस सीने में अटकी हुई थी और खोजती निगाहें मौजा के चेहरे का तवाफ कर रही थी, ये जानने के लिए कि आखिर इस पत्थर दिल लड़की ने उनके मोम जैसे बेटे की जिंदगी के बारे में आखिर क्या फैसला किया। वो चुपचाप नाश्ता करने लगी थी। पाशा इब्राहिम की निगाहें वक्तन फवक्तन उसका भरपूर जायजा ले रही थी। फैसला करना मुश्किल था कि उसने क्या सोचा, मगर वो तो कोई बात ही नहीं कर रही थी। आज क्लास लेने जाना है मेरी गुड़िया ने, आखिर पाशा इब्राहिम ने ही गला खंकार कर बात का आगाज किया। जी बड़े पापा, मुख्तसर जवाब दिया और फिर अपने काम में मशगूल हो गई। पाशा इब्राहिम उलझ गया। बड़े पापा, बाबा कब आएंगे? मौसा ने पूछा तो पाशा ने हैरत से उसे देखा जो समी खान का फ़ोन तक नहीं सुन रही थी, अब उसके बारे में पूछ रही थी। मैं फ़ोन कर देता हूँ, आज ही आ जाएगा, पाशा इब्राहिम ने खुशगवार हैरत से कहा। वो ब्रेकफास्ट कर चुकी थी तो कुर्सी पीछे हटाकर अपनी जगह से उठी। पाशा ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। मुझे क्लास के लिए तैयारी करनी है, धीमे लहजे में कहा और निगाहें चुराती अपने कमरे में चली गई, मगर पाशा उसके पीछे ही उसके कमरे में चला आया। वो जो ड्रेसिंग में से अपना सूट निकाल रही थी पीछे मुड़ी। कोई काम है बड़े पापा? सादगी से पूछा। मेरी प्रिंसेस ने बताया नहीं कि क्या फैसला लिया? पाशा ने पूछा तो पहलू बदल गई। पाशा की ख्वाबी निगाहों से उसकी ये बेचैनी छुपी नहीं रह पाई। मेरा मतलब कि कल रात जो तुम्हें चाहिए था वो अब भी चाहिए? पाशा ने धड़कते दिल से पूछ ही लिया, मगर वो आहिस्तगी से नफी में सर हिलाती पाशा इब्राहिम को जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे गई थी। पाशा ने फरते जज्बात में आगे बढ़कर उसका माथा चूमा था। वो सर झुकाए निगाहें सी चुरा गई थी। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। पाशा उसे दुआएं देता कमरे से बाहर निकल आया। पाशा ने बाहर निकलकर अमन को एक मुख्तसर सा मैसेज भेजकर उसे उसकी ज़िंदगी की नवीं सुनाई थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाऊंगी कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।